ہلو جی، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. اور آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اس سیگمنٹ میں جس کا نام ہے کہانی لفظوں کی. اور آج کی جو غزل ہے وہ تھوڑی سی اسپیشل ہے. اس میں 7 اشعار ہیں. کل یہ میں نے اپنی سٹوری پہ لگائی تھی غزل انسٹاگرام پہ، تو ذکی بھائی کا میسج آیا تھا. ذکی بھائی کون؟ ہمارے دوست فی الحال ابوظہبی میں ہوتے ہیں. ان کا میسج آیا تھا کہ عادل بھائی آپ اس کا ٹرانسلیشن مجھے بھیجیے گا، یعنی ترجمہ. تو ذکی بھائی کی پرزور فرمائش پہ آج کی غزل شروع کرتے ہیں، تو آپ ملاحظہ فرمائیں. یہ غزل جو ہے اس کا نمبر ہے 125. یہ 4 اکتوبر سن 1934 عیسوی میں لکھی گئی. اس میں کل اشعار جو ہیں وہ 7 ہیں. تو پہلا شعر آپ کی سماعتوں کی نظر. مزہ عشق کا خاک میں مل گیا، اگر گنچائے آرزو کھل گیا. مزہ عشق کا خاک میں مل گیا، یعنی جو عشق کا مزہ ہے وہ خاک ہو گیا. اگر گنچائے آرزو کھل گیا. گنچا کہتے ہیں ادکھلے پھول کو، اور گنچائے آرزو کا مطلب ہوا کہ تمناؤں کا جو پھول ہے، جو ابھی ادکھلا پھول ہے وہ کھل گیا. جب آپ کو مزہ عشق کا خاک میں مل جاتا ہے تو آپ کا جو گنچائے آرزو ہوتا ہے وہ کھل گیا. اٹھائی ہیں وہ سختیاں ہم نے بھی کہ جینے کا اپنے مزہ مل گیا. اور شاعر کہہ رہا ہے اگلے شعر میں کہ میں نے وہ سختیاں اٹھائیں، وہ مصیبتیں اٹھائی ہیں کہ جینے کا مجھے اپنے مزہ مل گیا، یعنی میں جو جینے کے زندگی کا جو مزہ ہے وہ مجھے مل گیا. اگلا شعر ہے کہ اشارہ جو آنکھوں سے اس نے کیا، خدا جانے کیوں میرا دل ہل گیا. تو بڑا ہی پیارا شعر کہا کہ اشارہ جو آنکھوں سے اس نے کیا، یعنی جب میرے محبوب نے اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا تو خدا جانے کیوں میرا دل ہل گیا. تو کہہ رہا ہے شاعر کہ نہ جانے، خدا جانے کیا ہوا کہ میرا دل ایک دم ہل گیا. آج کی جو غزل ہے اس میں اشعار جو ہیں وہ تھوڑے آسان ہیں. اگلا شعر جو ہے وہ ہے گیا دین و ایماں کسی کا اگر، تمہیں اے بتوں اس سے کیا مل گیا. تو یہ بڑا ہی اچھا شعر ہے، میرے دل کے بڑے قریب ہے کہ گیا دین و ایماں کسی کا اگر، یعنی اگر کسی کا دین برباد ہو گیا، ایمان چلا گیا، تو تمہیں اے بتوں اس سے کیا مل گیا. بت کہتے ہیں پتلے کو، یعنی جو مورتی ہوتی اس کو کہتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کا دین و ایمان چلا گیا تو تمہیں بتاؤ بتوں کی کیا مل گیا. ایکچوئل میں یہاں پہ بات ہو رہی کہ اگر کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے، پرانے زمانے میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، تو اس سے یہ مراد لی گئی کہ اگر کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کا ایمان چلا گیا، اس کا دین چلا گیا، دھرم چلا گیا، تو اس سے بتوں تم بتاؤ. مطلب شکوہ جو ہے شاعر کا وہ بتوں سے ہے، نہ کہ انسانوں سے. کیا ہے مورتیوں تم بتاؤ کہ تمہیں کیا مل گیا اس کا ایمان اور اس کا دین بیچ کے. مل جائے گا رکھتے ہستی خود ہی. بہت ہی پیارا شعر ہے کہ مل جائے گا رکھتے ہستی خود ہی، جہاں جامع نسبتی سل گیا. کیا کہا کہ مل جائے گا رکھتے ہستی خود ہی. رکھتے ہستی کا مطلب ہوتا ہے زندگی کا سرمایہ، یعنی زندگی کی کمائی. تو تمہیں مل جائے گا رکھتے ہستی خود ہی. کیوں؟ جہاں جامع نسبتی سل گیا. جامع نسبتی جو ہوتا ہے وہ جامع کا مطلب ہوتا ہے کپڑے سے، جو بنا سلا کپڑا ہوتا ہے اسے جامہ کہتے ہیں اردو میں. اور نسبتی کا مطلب ہوتا ہے جس سے نسبت ہو، جس سے اس کا ریلیشن ہو کچھ. تو تمہیں مل جائے گا رکھتے ہستی خود ہی، جہاں جامع نسبتی سل گیا، یعنی تمہیں اپنی زندگی کا سب کچھ جو ہے مل جائے گا. رکھتے ہستی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ رکھتے ہستی کا مطلب ہوتا ہے زندگی کا سرمایہ، یعنی تمہیں زندگی بھر کا اپنے سرمایہ مل جائے گا. کیوں؟ جہاں جامع نسبتی سل گیا. تمہارا جامع نسبتی سلا اور تمہیں رکھتے ہستی مل گیا اپنی زندگی کا. دم نزاع لیں کروٹیں کرب سے، تو ہر زخم دل مثل گل کھل گیا. اور بڑا ہی اچھا شعر ہے. اس میں ایک کے بعد ایک جو ہے گا اشعار ہیں اور وہ مسلسل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جیسے کہ دم نزاع لے کروٹیں کرب سے. دم نزاع کہتے ہیں آخری وقت کو، یعنی جب موت کی جو آخری گھڑی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں نزاع. اور دم نزاع مطلب آخری وقت میں اپنے. لے کروٹیں کرب سے. کرب کہتے ہیں مصیبت کو، کہ جب آدمی اپنی آخری وقت میں ہوتا ہے اور مصیبت میں وہ کروٹیں بدلتا ہے تو ہر زخم دل مثل گل کھل گیا. اس وقت کیا ہوا کہ جو دل کا
زخم ہے سارے زخم دل کے، گل کہتے ہیں پھول کو، وہ پھول کی طرح کھل گئے۔ جسے ڈھونڈتا تھا حرم میں عدیل، وہ بے دین کو دیر میں مل گیا۔ اور یہ مختے کا شعر ہے، بڑا ہی اعلیٰ شعر ہے، میرے دل کے بڑے قریب ہے کہ جسے ڈھونڈتا تھا حرم میں عدیل، یعنی جسے ڈھونڈتے پھر رہے تھے عدیل تم حرم میں۔ حرم کہتے ہیں جہاں بھی حرم آ جائے وہاں سے مراد کعبہ ہوتا ہے شاعری میں۔ وہ بے دین کو دیر میں مل گیا، یعنی وہ جو ادھرمی ہے اس کو مل گیا کہاں؟ دیر میں۔ دیر کہتے ہیں کلیسا کو، چرچ کو، جہاں عیسائی اور وغیرہ کرتے ہیں، یعنی دیر آپ کہہ لیں کہ بت کدے کو کہتے ہیں جہاں بتوں کی پرستش کری جاتی ہو۔ تو جسے ڈھونڈتا تھا حرم میں عدیل، وہ بے دین کو دیر میں مل گیا، یعنی جسے عدیل ادھر ادھر کعبے میں ڈھونڈ رہا ہے، حرم میں ڈھونڈ رہا ہے، وہ بے دین، وہ ادھرمی ہمیں کہاں مل گیا؟ دیر میں مل گیا، یعنی وہ ہمیں بت کدے میں مل گیا۔ ہم کعبے میں ڈھونڈ رہے تھے عدیل اسے، وہ ہمیں بت کدے میں ملا، یعنی بت خانے میں ملا۔ تو یہ آج کی نظم تھی، اس میں 7 ہی اشعار تھے، اور اسی کے ساتھ یہ نظم ختم ہوتی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں۔